اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے محبت کرنے والوں کے لیے زندگی کی تنظیم ناگزیر ہے، اسی لیے ہم یہ کورس پڑھ رہے ہیں، لائف سٹائل مینجمنٹ۔ لیکن زندگی کے بارے میں تصور ہر ایک کا مختلف ہے، اسی وجہ سے زندگی کی تنظیم بھی مختلف ہوتی ہے۔ ہمارا دین بہت پیارا ہے، اور جو لوگ اس دین پہ چلے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی لائف کی تنظیم کی کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے توسط سے ہر روز، ہر صبح، ہر شام ایک دعا کروائی۔ اب بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی ملت پر چلا دے۔ آتی ہے دعا کسی کو؟ اونچی بولیں ذرا، کیا ہے؟ جہاں بات آنی تھی سمجھنے کی، وہ وہاں پہ آپ لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا ابراہیم، کہ ہم نے صبح کی ہے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی تنظیم کیسے کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے پر کیسے چلے تھے، کتنی محبت تھی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت اور برکت کے حوالے سے دعا مانگی تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو درود سکھایا، درود ابراہیمی، اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر۔ بے شک آپ ہی تمام خوبیوں والے اور آپ ہی شرف اور بزرگی والے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ رحمت طلب کریں یا برکت، کیونکہ درود کے دوسرے حصے میں برکت کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے کہ جیسے ان کے ساتھ تھا ایسے ہی ہمارے ساتھ ہو جائے، تو پھر طریقہ زندگی وہی اختیار کرنے کی ضرورت ہے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ تو اگر ہم ان کی زندگی، ان کے لائف سٹائل کو دیکھنا چاہیں تو پھر ہم کچھ بنیادی باتوں کو ضرور دیکھیں گے۔ ہمیں کچھ یادیں ہیں جو قرآن حکیم میں ملتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یادوں کے دن بھی قریب آ گئے، اور اللہ پاک نے یادوں کے دن کس طرح سے ہر سال رکھ دیے۔ کچھ دن ایسے ہیں اور وہ کچھ مہینوں میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کے لیے مہینوں پہلے تیاری ہوتی ہے اور مہینوں بعد تک اس تیاری کے نتیجے میں واپسی ہوتی رہتی ہے۔ یعنی حج کے دن جب آتے ہیں تو ذوالقعدہ کے آغاز پر فلائٹس شروع ہوتی ہیں اور محرم تک جاری رہتی ہیں۔ تو منیمم 3 months ایسے ہیں جس میں لوگ حج میں بزی رہتے ہیں، حالانکہ 10 دن ہیں خاص طور پر، اور 10 کے ساتھ اگلے کچھ دن جو یادوں کے دن ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تو ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے، ان کے گھرانے کی یادیں، کہیں زمزم، اور زمزم دیکھیں آپ، ہماری ماں سیدہ ہاجرہ کی یاد ہے نا۔ کون ہے جس نے وہ پانی نہ پیا ہو، اپنی ماں کا پانی؟ سیدہ ہاجرہ کے لیے اللہ رب العزت نے وہ پانی جاری کیا، اور دنیا کے گوشے گوشے کے لوگ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں، اور وہ برکت والا پانی ہے الحمدللہ۔ یقیناً ان کی زندگیاں ایسی تھیں، اور انہوں نے جس طرح اپنی زندگی کی تنظیم کی ایسی تھی کہ اللہ نے انہیں مثال بنا دیا۔ اور آپ دیکھیں ذرا ان کی بھاگ دوڑ کو، یعنی
آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون ہے جو پانی نہیں پیتا، اور ہم میں سے کون ہے جو اپنی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا، لیکن کسی کی بھاگ دوڑ کو اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ جیسا قرار نہیں دیا۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، مرد ہوں یا عورتیں سب بھاگیں گے۔ تو کیسی زندگیاں تھیں نا۔ اور پھر آپ دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان کرنا چاہتے تھے، قربانی سارے انسانوں کے لیے یادگار بنا دی، ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر جب شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، جس جس مقام پر وہاں پہ رمی کی جاتی ہے، یادیں ہیں نا، ہر سال یہ یادیں دہرائی جاتی ہیں وسیع پیمانے پر۔ جو لوگ نہیں جاتے وہ بھی یادوں کو دہراتے ہیں۔ اور برکت والے دن آ رہے ہیں، ہم بھی ان یادوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی زندگی بدل نہیں پاتی یادوں کے باوجود، کیونکہ زندگی کو وہ زندگی کے طور پر نہیں لیتے، مقدس زندگی کے طور پر لیتے ہیں، جو زندگی انہی کی تھی اور باقی لوگوں نے اس زندگی کو اختیار ہی نہیں کرنا شاید۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے جیسے ان کا تعارف کروایا، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ البقرہ ہے اور پہلے پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا، یاد کرو، اس جب آتا نا اس کا مطلب ہے یاد کرو جب ایسا ہوا تھا۔ اذ قال، جب کہا، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، آپ اپنا آپ سونپ دو، سپرد کر دو، حوالے کر دو، فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ مطالبہ تو ہم سے بھی ہے، اسلم۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم اسلام لائے ہیں، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اس کی کیا بات ہے؟ قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، میں نے فرما بردار کر دیا، میں نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ سپردگی، یہ حوالگی، یہ لائف سٹائل ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی کی تنظیم کیسے کی، تو انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی موت کے ساتھ ختم ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی نسلوں کی فکر کی اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی تلقین کی۔ مثال کے طور پر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو کی۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ پوتے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی تم بھی مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہی جان دینا۔ اور پھر رب العزت اس سے آگے کہتے ہیں، بہت ہی پیاری بات ہے، اس دور کے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، یعنی کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی؟ طرز تخاطب بڑا پیارا ہے، اس لیے کہ یعنی اچانک بات بدلتی ہے تو انسان کہتا ہے مجھے یہ کیوں کہا گیا اتنے زمانے پہلے، میں کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن شعور کو پہنچا دیا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، اس قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے بیٹے وہ بھی چلے گئے، پوتا وہ بھی جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی نسل ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اور نصیحت کس انداز میں ہے؟ پہلے سوال ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے نا کہ نسل مسلمان رہے، اللہ کی فرما بردار رہے۔ قالوا نعبد،
इलाहक व इलाह आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक। उन्होंने कहा हम आपके बाप इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक की बंदगी करेंगे। इलाह वाहिदा, एक माबूद की। और आखिर में क्या कहा, व नहनु लहू मुस्लिमून, एक ही बात है हर जगह और हम उसके लिए फर्मा बरदार हैं। तो वो सवाल जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किया गया कि क्या तुम इस्लाम ले आए, क्या तुम फर्मा बरदार हो गए, एक बात को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे अपनी नस्लों में छोड़ गए। जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जात की नहीं है, अपनी नस्लों की जिम्मेदारी भी। ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचा लो, तो इसका मामला सिर्फ अपनी जात तक नहीं है और सिर्फ अपने घराने के चंद लोगों तक नहीं, अपने बच्चों, यानी आइंदा आने वाली सब नस्लों तक इसका मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लाइफस्टाइल है जिसमें सबसे पहली चीज इस्लाम है, और इस्लाम का मतलब फर्मा बरदारी है। तो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी, मुकम्मल इताअत का दीन है ना ये, कि कहीं कोई इंसान ये कहे कि मैं ये तो कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, ये इस्लाम नहीं है। ये सरकशी है अल्लाह के आगे, फर्मा बरदारी नहीं है। जिसने सर झुकाया उसे मुकम्मल तौर पर सर झुकाना है। कभी आपने देखा किसी ऐसे जानवर को जो ज़िबा होता है? आपने वो छोटा सा क्लिप देखा होगा जहां पर एक शख्स एक भेड़ को ज़िबा कर रहा है या बकरी को, तो वो उसको यानी उससे मोहब्बत करके उसे राजी करने की कोशिश कर रहा है, समझा रहा है अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और किस तरह उसका दिल इत्मीनान में आता है तो वो अपने आप को बिछा देता है। ये इस्लाम है, अपने आप को अल्लाह ताला के आगे बिछाना इस्लाम है, ये फर्मा बरदारी है। इस लिहाज से हम देखते हैं कि हमने भी वही फर्मा बरदारी इख्तियार करनी है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी, जो इसहाक अलैहिस्सलाम की, जो याकूब अलैहिस्सलाम की, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। ये लाइफस्टाइल ऐसा है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़त अमल ईमान, उसने ईमान का मजा चख लिया, यानी वो इस्लाम में दाखिल हुआ, उसने ईमान का मजा चख लिया। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया, व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने पे राजी हो गया, व बी मुहम्मदिन नबी रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पे राजी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत है कि उसने हमें अपने नबी के तवस्सुत से ये बता दिया कि ईमान फर्मा बरदारी का नाम, और ईमान अल्लाह की रज़ा पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर और इस दीन पर राजी हो जाने का नाम है। और अगर आप देखें तो कब्र में उतरते ही सबसे पहले जो सवाल होने हैं, तेरा रब कौन है, तेरा रसूल कौन है और तेरा दीन क्या है। तो ये दीन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, और ये तरीक़ाकार इस्लाम का है, फर्मा बरदारी, सुपुर्दगी, हवालगी, जिसमें अपनी जात का मालिक खुद को नहीं समझा जाता, अल्लाह ताला को। जो मालिक का गुलाम बन गया, जबकि वो है, जो मालिक का गुलाम बन गया तो वो मालिक की मर्जी के मुताबिक जीने के काबिल भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसको पता होता है कि मालिक की मर्जी के मुताबिक चलना है। इसी वजह से आप देखें कि मुसहफ का जब आगाज होता है तो हमें हमारा दीन सिखाया गया, लाइफस्टाइल। सबसे पहली चीज जो आप मुसहफ में देखते हैं वो क्या है? बिस्मिल्लाह। पता लगता है ना अल्लाह के नाम से, लेकिन यकीन क्या है? अर्रहमान, वो अल्लाह जो वसी रहमत वाला है, अर्रहीम, जो निहायत रहम वाला है। और दूसरी बात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा दीन है, हमारा लाइफस्टाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह।
سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو وسیع رحمت والا، نہایت رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ دین ہے نا، بیلیفس ہے اس دین میں۔ اب دیکھیں، ہر انسان کسی بیلیف سے چلتا ہے، چاہے وہ بیلیف درست ہو یا غلط ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مائنڈ سیٹ کے بغیر کوئی اپنی زندگی بسر کر لے۔ وہ جانور ہو سکتے ہیں، انسان ایسے نہیں زندگی بسر کر سکتے۔ بھلے سے انسان کو اس کا شعور نہ ہو، اس کی بے شعوری میں، اس کی جہالت میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لائف سٹائل میں ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے، اختتام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو چیز سکھائی گئی وہ اخلاص ہے۔ جانتے ہیں کتنا؟ ایاک نعبد، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی ہم عبادت کریں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، دعا بھی آپ سے، عبادت بھی آپ کی، اور مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ یہ لائف سٹائل ہے۔ یہ صراط کون سا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک کو صراط تو چاہیے نا، وہ سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہو، صراط چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ سورہ البینہ میں رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے کریں، اللہ کی پسند کے مطابق، اس کے پسندیدہ طریقے کے مطابق۔ تو یہ زندگی قیمتی ہے، اس زندگی میں کوئی نہ کوئی لائف سٹائل تو اختیار کرنا ہے۔ سرکشی بھی ایک لائف سٹائل ہے، بے خدا زندگی گزارنا بھی ایک لائف سٹائل ہے، لیکن اس کا انجام بہت خراب ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا پرست بھی کہتے ہیں، توحید پرست بھی کہتے ہیں، لیکن زندگی میں وہ یہ محسوس کرتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور رب العزت فرماتے ہیں سورہ الکہف میں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے کام اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیے۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد لوگ کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور کیا کریں؟ پھر جب آپ انہیں عملی زندگی میں دیکھتے ہو تو وہ سود بھی کھاتے ہیں، کچھ لوگ سود نہیں بھی کھاتے، پھر عملی زندگی میں دیکھیں تو حجاب نہیں کرتے، تو وہ سمجھتے تو ہیں ہم سب اچھا کر رہے ہیں۔ پھر عملی زندگی میں دیکھیں تو میوزک بھی سنتے ہیں، پھر عملی زندگی میں دیکھیں تو مرد و عورت کے اختلاط پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا جہاں سے دروازہ کھلتا ہے ایک فلڈ ہے جو ان کی زندگی کو متاثر کر چکا، باطل نظریات کا۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم نمازیں پڑھیں ہم سب اچھا کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ایک لائف سٹائل ہے لیکن ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ جز کو کل کیوں بنا لیا؟ جز تو اس لیے تھا کہ باقی زندگی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔
تو کس کی نمازیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور کون سی نیکی کریں، نیک تو ہیں. کلی طور پر دین کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتے کہ دین بھی ہم پہ کوئی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. دین کی اتنی حقیقت سمجھ آئی کہ میرا گھر، میرے بچے، میرا شوہر، اور بس یہ میری کل ذمہ داری ہیں. باقی کے بارے میں پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ اچھا کیا ساس کی خدمت کرنا فرض ہے؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہ لو؟ اسلام اگر حجاب کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی حکم دیتا ہے. تو صلہ رحمی کو حجاب کے ساتھ اس طرح اٹیچ کیا جاتا ہے کہ اگر حجاب کیا تو صلہ رحمی نہیں ہوگی، اور صلہ رحمی ہوگی تو اسلام نہیں ہوگا، کہ دونوں چیزوں کو اکٹھی حقیقت کے طور پر قبول نہیں کرتے. پھر خاندان کا کتنا لمیٹڈ تصور ہے کہ اپنے خاندان میں یا تو صرف شوہر، بیوی، بچے، وہ کئی لوگ کہتے ہیں MBBS، یعنی میاں بیوی بچے سمیت، یہ فیملی کا تصور ہے. اور کہیں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو باقی لوگ بھی شامل ہو گئے. لیکن وہ جو مسلمانوں کو اخوت کے رشتے میں پرویا، تو جو مسلمانوں کا ایک وسیع اسلامی خاندان ہے، اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو کاٹ کے صرف لمیٹڈ ہو گیا نا، ہر کوئی خود غرض ہو گیا کہ میری کمائی میرے بچوں کا حصہ، اور میرا کام صرف اپنے بچوں کو اچھا بنانا ہے، اور حسن سلوک کے مستحق صرف میرے گھر والے ہیں. باقی مسلم معاشرے کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو اگنور کر دیا. اور ہماری ذمہ داریاں تو نان مسلمز کے لیے بھی ہیں، ان ساری ذمہ داریوں سے پتہ کاٹ لیا اور سمجھے کہ ہم سب اچھا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اسلامک لائف سٹائل کو سمجھا جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے. ہم اس کورس کے توسط سے انشاءاللہ تعالی بیسک ریالٹیز کو سمجھتے بھی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ عملی زندگی کے لیے جو اسلام طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے وہ طریقہ کار بھی اختیار کرتے رہیں گے، تاکہ ہماری زندگی آرگنائزڈ ہو جائے. اب دیکھیں، آپ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، وقت قیمتی ہے نا، اور خسارہ تو انسان کے پاس سب سے بڑا وقت کا ہے. اب کرنے والے کام بہت سے ہیں، آپ سمجھیں گے بھی اور کریں گے بھی، لیکن سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے احکامات کو قبول کر لیں. جیسے وہ ٹائم مینج کرنے کا حکم دیتا ہے اس طرح سے ٹائم مینج کر لیں. مشکل نہیں ہے، آپ کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو وقت کی تنظیم کرنی ہے، ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے، پھر ٹائم مینج کرنا. اور آپ دیکھیں کہ کوئی غبی ہے یا فتین ہے، اللہ پاک نے ایسی ٹائم مینجمنٹ سکھائی ہے کسی کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. اور آج کے لیے جو آپ کی پہلی اسائنمنٹ ہوگی وہ اسی حوالے سے 5 اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے. وقت کی تنظیم زندگی کی تنظیم ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ انسان اگر ایک طرح کے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے لیے اس طریقے کے مطابق چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں بھی جاتا ہے، مثلا لڑکی کو میکے سے نکل کر سسرال جانا پڑتا ہے تو اس کی سانسیں بند ہونے لگتی ہیں، خوف آتا ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، تو ٹائم مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ لڑکی جو اپنے میکے میں بہت آرگنائزڈ وے میں بھی زندگی بسر کرتی ہے، سسرال میں جا کے اسے نئے سرے سے سمجھ ہی نہیں آتا اب کیا کرو. کافی عرصے تک وہ ناسمجھی کی زندگی گزارتی رہتی کہ نئی ذمہ داریوں کو قبول کرنا مشکل اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا مشکل. تو بالکل یعنی زندگی کا پیٹرن ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے ایسی ٹائم مینجمنٹ کر دیا. آپ پہاڑ پہ چلے جائیں یا سمندر کے بیچ میں چلے جائیں، آپ کسی دلدل میں پھنس جائیں یا زمین کے کناروں سے باہر نکل جائیں. آخر زمین کے کناروں سے بھی اب لوگ باہر نکل رہے ہیں. نماز تو فرض ہی رہے گی اوقات کے ساتھ. اور یہ الگ بات ہے کہ زمین سے باہر نکلیں گے تو پھر نماز کیسے ادا کریں گے.
کیونکہ سورج کے جو ساتھ لنک زمین کا ہے دوسرے سیاروں پر تو مختلف ہے، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں ہمیں اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. تو اس میں جو ٹائم مینجمنٹ سب سے پہلی بات یہ، اور اس کا آپ ارادہ کریں، کمٹمنٹ کریں گے. اگر آپ نے اپنی لائف کو مینج کرنا، اور یہ آلریڈی کرنے والا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں نے تو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس اصول پر لانے کی کوشش کرنی اللہ کے فضل سے جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا. رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی. اب وقت کی پابندی ہو گئی نا، کتابا موقوتا، تو وقت کی پابندی کے ساتھ جو نماز فرض ہے اس نماز کو جب جی چاہے پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کمٹمنٹ کریں آپ نے کیا کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، کسی کے لیے مشکل ہے کمٹمنٹ کرنا، یہ سمجھنا کہ کرنے والا کام کون سا ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیں گی کہ کیا کرنا ہے؟ ہاں آپ سے پوچھ رہی ہوں ماریا، نماز کے بارے میں کمٹمنٹ کریں نا کہ کرنے والا کام کون سا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنی ہے. وقت کا تعین کون کرے گا؟ جب اذان ہوگی اور کسی علاقے میں 2:45 اذان ہو رہی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی نمازوں کے اوقات سیکھنے ہیں کون سا پہلا وقت ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت کنفیوژن ہے. تو کسی اور کی بات پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام سکھانے آئے تھے، وہ اوقات موجود ہیں، ان اوقات پہ نماز ادا کر لیں. اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے انسان کی کبھی کوئی مجبوری، مشکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک لائف کی روٹین ہے نا، ایک روٹین کے ساتھ اپنا نماز پڑھنی ہے تو ٹائم مینج کرنا ہے انشاءاللہ. اور آپ اس کے لیے علمبردار بھی بنیں گے. جہاں کہیں آپ ہوں وہاں دوسروں کو احساس دلاتے رہیں گے، گھر میں، بازار میں، اپنی جاب کی جگہ پہ، بزنس کرتے ہیں یا پڑھنے آتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہے، نمازوں کی پابندی اور وقت کا خیال صرف خود نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ، کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کی تنظیم ہونی شروع ہو جائے. اور اتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ نماز کے لیے جب اوقات مقرر کیے تو نماز کی حقیقت بھی سمجھائی. اب ہم اسے اپنے اپنے مقام پر دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ نماز کی ظاہری طور پر پابندی جو ہے، وقت کی پابندی، اس کی وجہ سے اپنے ٹھکانے پر تو چلے گئے، لیکن اس کی کوالٹی کیسے بہتر ہوگی، اس کے لیے کچھ اور باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے اس انداز میں اسے لے کے چلی ہوں کہ ساتھ ہی ہمارا پریکٹیکل ورک بھی شروع ہو جائے، تاکہ ہمارے پاس جتنی بھی مدت ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس دوران نہ صرف یہ کہ تھیوریٹیکلی سیکھیں، ہم پریکٹیکلی بھی سیکھ جائیں کہ کرنے والے کام کون کون سے. اور کام اتنے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں، لیکن عادی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ایسا لائف سٹائل ہے، نماز کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم غور و فکر کریں گے پہلے، لیکن نماز کے ارد گرد بھی بہت کچھ ہے. جیسے نماز سے پہلے کیا ہے، نماز کے لیے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اذان سے اور وقت ہونے سے. اذان جب ہوتی ہے تو کوئی ذمہ داری ہے اذان کا جواب دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا بشارت دی ہے؟ شفاعت کی. شفاعت واجب ہو جاتی ہے جو اذان کا جواب بھی دیتا ہے اور اذان کے بعد دعا کرتا ہے. اب آپ کمٹمنٹ کریں گے آج سے ہر اذان کا جواب دینا سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جتنی اذانیں ہو رہے ہوں سب کا جواب دے سکیں اور جتنی اذانیں ہوں سب کے بعد دعا پڑھ سکیں. ایک بار پڑھ لیا کافی ہو گیا، کیونکہ اذان مختلف اوقات میں ہمارے یہاں جاری رہتی ہے تو لوگ الجھن میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ کتنی اذانوں کا جواب دیں. کہ ظہر کی اذانیں ختم ہوتی ہیں تو پھر عصر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر عصر کی ختم ہوتی ہیں تو مغرب کی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی یہ تقریباً تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ سلسلہ چلتا رہتا. تو آپ اپنی زندگی کے لیے، لائف کے لیے طے کر لیں بنیادی چیز، اور یہ بات آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی؟ انشاءاللہ پورے اسلام تک اور پوری زندگی کی کامیابی تک انشاءاللہ.
کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں سورہ مومنون میں کامیاب لوگوں کی صفات بتائی ہے، قد افلح المؤمنون، وہاں پہلی صفت کیا بتائی ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا خشوع کے لیے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں. آپ گلٹ میں نہ ہوں. جب آپ گلٹ میں ہوتے ہیں خشوع نہیں ہوتا. آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کے ذہن میں بار بار خیال آتا ہے نماز کا وقت چلا جائے گا، جلدی کر لوں. جب آپ نے وقت پہ نہیں ادا کی تو پھر آپ ایک پریشانی میں آ جاتے ہیں نا. اس پریشانی میں یہ انسان کی نیچر ہے، اس کی سائیکالوجی ہے، وہ اس کی ایسی نفسیات ہے کہ وہ ایسے موقع پہ خشوع اختیار نہیں کر سکتا جبکہ وہ گلٹ میں ہو کہ میری نماز کا وقت جا رہا ہے. اس لیے نماز جب اول وقت پہ آ گئی تو خشوع کا اہتمام ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ خشوع کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ اور چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. نماز پورے ڈریس میں ادا کی جائے، یعنی پورے طریقے سے ڈریس اپ ہوں. آپ کے ادھر سے بال نظر آ رہے ہیں، ادھر سے دوپٹہ لیا ہے، وہ جو ہی رکوع میں جاتے ہیں یہ گیا دوپٹہ، سجدے میں جاتے ہیں تو پانچے اوپر اٹھ گئے، ٹخنے ننگے، اور جب اٹھے تو یہ سلٹس جو ہیں اس کی وجہ سے سائیڈیں ننگی ہو گئی. کبھی بازو کھل رہا ہے، کبھی ٹانگیں کھل رہی ہیں، کبھی سائیڈیں کھل رہی ہیں، کبھی سر کھل رہا ہے. تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ اب آپ دیکھیں نماز کی بھی تو تنظیم کی ضرورت ہے نا. لائف کو آرگنائز کرنا، تو جس چیز سے آپ آرگنائز کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے یہ سادہ سادہ سے اصول ہیں. وقت کی پابندی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان کا جواب ضرور دینا، اور اذان کے بعد دعا. اب یہ اس ہفتے میں آپ پریکٹس کریں گے اور اس کا آپ ریکارڈ رکھیں گے اپنے پاس، اور وہ ریکارڈ بنا کے بھی دیں گے. ٹھیک ہے؟ ریکارڈ بنا سکتے ہیں 5 times a day اور 1 week کا ریکارڈ. ٹھیک؟ تو آلموسٹ سب کے پاس ہی کوئی نہ کوئی ایسی فیسلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریکارڈ رکھنے کے قابل، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، یا کوئی ایسی چیز جو لوگ یعنی جہاں پہ بھی ہوں ان کے لیے اس میں مشقت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اب اتنی سہولت کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پوری شیٹ بنا لیں تو اس کی پکچر اپلوڈ کر دیں یا دے دیں. باقی نہیں، ابھی صرف ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ ٹائم، وقت کی پابندی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. افضل وقت پہ نماز پڑھنی. دوسری بات ہو سکتی ہے اذان کا جواب دینا انشاءاللہ، اور 5 اذانوں کا انشاءاللہ. اس ہفتے میں یہ کرنے والا کام ہے نا. اچھا، اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ اس سے لائف آرگنائز ہوگی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے لیکن عادت نہیں ہو پاتی. تو میں ساری خواتین سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو آرگنائز کریں گے نا؟ کیونکہ یہ درس نہیں ہے محض، اگرچہ اس میں ساری اسلام کو ہم سیکھیں گے اور زیادہ انشاءاللہ کوشش کریں گے بہتر انداز میں، لیکن کرنا سیکھیے. دیکھیے عمل سے زندگی بنتی ہے، لفظوں سے نہیں. لفظ عمل کے لیے ہوتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہ عمل کیا جنت لے جانے والا ہے؟ اگر یہ جنت لے جانے والا عمل ہے تو ہم زندگی میں محروم تو ہیں. اور ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی اذان نہیں مس کی جس کا جواب نہ دیا؟ کوئی بھی ایسا نہیں نکلے گا، کیونکہ کوشش نہیں ہے کہ جب کبھی سن لی تو جواب دے دیا. ابھی تک کی صورتحال ایسی ہے. اور جب نہیں سنی تو کوئی بات نہیں، اور فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے عصر کی نماز کا جواب، عصر کی اذان کا جواب نہیں دیا تھا. لیکن آج کے بعد آپ فکر مند ہوں گے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم فکر مند ہوں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح سے اس لائف سٹائل کو سیکھنا ہے، خسارے سے بچنا ہے. تو اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کے کریں گے. ابھی اس دفعہ کی اسائنمنٹ اتنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کریں گے اور وضو کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس کے اوپر بھی کام کر لیں گے، لیکن میں نے جو کام دینا ہے وہ یہ کہ وضو سے پہلے اور وضو کے بعد. تو وضو کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایک دعا پڑھیں گے جو رسول اللہ پڑھتے تھے. تو وضو کے بعد کی دعا سیکھ لیں. اگر آپ لوگوں کو نہیں آتی تو میں پروگرام کوارڈینیٹر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کے موبائل نمبرز لے لیں، ہم آپ کو دعا بھیج دیتے ہیں. ہر دفعہ
بے شک آپ کو پہلے نہیں آتی، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ لیں، آپ کو اسٹیکر لگا لیں، آپ کسی بھی طریقے سے لکھ کے لگا لیں اگر اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن وضو کے بعد کی دعائیں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے سب کو یہ اسٹیکر تحفہ دے دیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ اور وضو کے بعد وضو کی دعا، کام آسان ہے نا؟ اچھا، اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ ہر بار تو سارے جو ہی نماز ختم کرتے ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جنہیں اٹھنا ہی ہوتا ہے؟ ظہر اور عصر میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، فجر میں نہیں اٹھتے، اور مغرب میں بھی نہیں اٹھتے، عشاء میں بھی نہیں اٹھتے، لیکن ظہر اور عصر میں اٹھنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ میں تسبیح فاطمہ کے لیے میں ایک بہت ایزی ٹپ بتانا چاہتی ہوں۔ ایزی ٹپ یہ ہے کہ جس وقت آپ انگلیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو ایک دفعہ آپ نے یہاں پڑھ لیا، ایک دفعہ یہاں، اور 3 دفعہ یہاں، تو یہ بہت سارا، یعنی ایسا لگتا ہے نا بہت سارا کام ہے۔ تو آپ یوں کر لیں کہ ایک پور پہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ جب آپ 3 دفعہ کریں گے تو یہاں تک جا کے ختم۔ 11 کو ملٹیپلائی کریں گے 3 سے تو 33 ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا یہ تھوڑا سا کام ہے۔ ظہر اور عصر میں تو اس ٹپ کو آزمائیں گے تو آپ فوراً کر جائیں گے۔ 33 دفعہ جو کہ 11 دفعہ لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، منیمم اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بڑی پیاری دعا لگتی ہے مجھے، کیونکہ اس میں محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل ہمیشہ ذہن میں آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ابھی ابھی کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو کسی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، معاذ، میں اسے کبھی ایسا نہیں فیل کرتی کہ یہ بات رسول اللہ نے حضرت معاذ کو کہی، مجھے لگتا ہے مجھے بھی اسی طرح کہی ہے کہ اے معاذ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور کتنی ضرورت ہے ہمیں، اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر۔ آپ دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں نا ذکر کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے پھر آپ نہیں بھولو گے نا انشاءاللہ۔ وشکرک، آپ کہتے ہیں الحمدللہ کہتے رہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، تو نماز سے ہم سیکھیں گے نا زندگی انشاءاللہ، اسی سے زندگی کی تنظیم ہوگی انشاءاللہ۔ وحسن عبادتک، اور آپ کی اچھی عبادت۔ ایک اور چیز جو میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور پڑھیں، اخلاص، فلق، ناس، یہ آپ کو آتی ہیں۔ اچھا، انیشلی میں آپ سے صرف انہی کے بارے میں چاہتی ہوں، ویسے تو آپ اگر اذکار سارے کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو بہت جلدی ہے تو منیمم اتنا ضرور کر کے اٹھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور بہت کرتے تھے، وہ کون سی؟ چھوٹی سی دعا ہے، سب سے چھوٹی دعا کون سی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن آپ لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یہ دعا پڑھنی کتنی ضروری ہے نا۔ تو آپ اس دفعہ ایسا کریں، جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں اس کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں۔ اس ہفتے میں آپ یہ کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا ہم اگر محاسبہ نہیں کریں گے، ہم نے تو آپ کو ہوم اسائنمنٹ یہی دینی ہے اپنی لائف آرگنائز کرنے کے لیے۔ یہ سارا نماز ہی سے متعلق، اصلاً آپ نماز کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ 5 اوقات کی نماز ہے، نماز سے پہلے اذان ہے، نماز کے لیے وضو ہے، اور نماز کے بعد کا ذکر، دیٹس اٹ۔ ابھی ہم نے نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی بات نہیں کی، صرف یہ کام اس دفعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم اور کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ابھی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہر روز جب آپ یاد کریں گے نا، دیکھیں اس کو اس طرح سے یاد نہیں کروانا پوری دعا اکٹھی یا پورا ذکر، اس کو ٹکڑوں میں اور ٹکڑے ساتھ جوڑ کے، تاکہ سب لوگوں کے ذہن اسے قبول کر لیں، پھر سب لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے بعد کے اذکار سیکھنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ
تو ہم سب سے پہلے اپنی زندگی کی تنظیم اسی چیز سے کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض ٹھہرائی، کیونکہ اسی سے زندگی کی اصلاح ہوتی ہے. اور حشر کے میدان میں بھی سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نمازیں درست نکلیں تو اگلا حساب ہوگا، ورنہ تمام حساب کتاب کلوز اور بندہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے. تو ہم وہ سارے ہتھیار تو تیار کر لیں جس سے نماز بہتر ہو سکتی ہے، آغاز بھی اختتام بھی انشاءاللہ. ٹھیک، تو یہ ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. الحمدللہ. میں یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گی. زندگی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہماری زندگی ہمارے بدن پر مشتمل نہیں ہے، ہماری عقل بھی ہے اور ہماری روح بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے زندگی کا بیلنس قائم کیا ہے. تو زندگی کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے ہم اگلی بار جب ملیں گے تو نماز کو ضرور دیکھیں گے کہ نماز میں یہ بیلنس کس طرح سے قائم ہوتا ہے. تو سارے لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں اور نمازوں میں اثر نہیں ہے اور نماز پڑھنے کے باوجود زندگی نہیں بدلتی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی بدلے گی. ابھی ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں یا باقی چیزیں، لیکن ہم ایک ترتیب سے سیکھیں گے. پہلے ایک چیز پہ فوکس کر لیں، پھر ہم باقی چیزوں کو بھی انشاءاللہ گریجولی سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج آپ لوگ انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد کے اذکار جتنے لوگوں کو آتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن موقع جب ملتا ہے نا تو جن لوگوں کو آتا بھی ہے وہ اپنی کوالٹی امپروو کریں. ہو سکتا ہے ایک سٹیپ پہ کام کر لیا ہو کہ آپ کو یاد ہو، پھر ترجمے کے ساتھ اس کی تجوید، اس کو زیادہ خوبصورت انداز میں سیکھنا. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز کی طرف آپ لوگ توجہ کر سکتے ہیں. اینگلز ہیں نا ڈیفرنٹ سیکھنے کے. ایک اینگل یہ بھی ہے کہ آپ سکھانا سیکھ لیں کہ آپ کی ٹیچر آپ کو کیسے سکھاتی ہیں، پھر آپ بھی اسی طرح سے سکھائیں گے. جانتے ہیں سب سے پہلے کس کو سکھانا ہے آپ نے؟ رسول اللہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تمہاری ماں کا. اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا. ایک اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے رشتہ داروں کا. تو سب سے پہلے ماں باپ، بہن بھائی، قریبی لوگ، نیبرز. اور ایک مسلم جو ہے، ایک مسلمان، ایک مومنہ تو ہمیشہ جہاں بھی ہوتی ہے وہ اچھے کاموں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہے. اور آپ کے پاس بہت راستے ہیں الحمدللہ، اور آپ انشاءاللہ تعالی یہ کام اپنی زندگی میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ کی زندگی کی تنظیم ہوگی اسی طرح سے آپ دوسروں کی زندگی کی تنظیم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسی برکت دے جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں، کامیابی کے لیے کوششیں کرنے والے ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.